افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشعراء مکی سورت ہے. تلاوت میں ترتیب عثمانی میں 26 نمبر سورہ فرقان کے بعد، اور نزول میں 47 نمبر ہے. نازل ہوئی یہ سورہ واقعہ کے بعد. اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ فرقان میں یہ دعویٰ کہ برکت دینے والا برکت دہندہ صرف اللہ تعالی ہے، اس پر دلائل نقلیہ اجمالاً بیان ہوئی. اب یہاں پر سورہ شعراء میں دلائل نقلیہ تفصیلاً بیان ہوگی. دوسری ربط یہ ہے کہ سورہ فرقان کے خاتمہ میں منکرین اور مکذبین کے لیے وعید ہے، اور یہاں پر سورہ شعراء کے ابتداء میں منکرین کے لیے وعید ہے. اس سورت کا موضوع کہ نور الہی کے متبعین اور نور الہی کے مخالفین کے ساتھ اللہ جل شانہ کا معاملہ. کہ نور الہی کے متبعین کو اللہ تعالی اپنی صفت رحیمیت سے نوازتے ہیں، اور معاندین کو، منکرین کو اپنے صفت عزیز کے ساتھ. سورہ شعراء کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تسلی خاتم الانبیاء ہے، پھر زجر مغا تخویف دنیاوی ہے، پھر ایک دلیل عقلی، پھر 7 دلائل نقلیہ مفصلہ، پھر ایک دلیل وحی، پھر 2 دلائل نقلیہ اجمالیہ، اور پھر مشرکین کے 2 شبہات اور اس کے جوابات. بسم اللہ. شروع اللہ کے نام سے. الذی وہ ذات یعطی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قوت النبوہ، جس نے دی اپنے پیغمبر کو قوت نبوت، وللشاعر قوت الشعر، اور شاعر کو جو ہے نا وہ شعر کی قوت دی.
فلا يقدر على ما يقدر عليه الآخر للفرق بینہما، تو پیغمبر کو اللہ نے شعر کہنے پر قدرت نہیں دی ہے، اور جو شاعر ہے اس کو وہی پر قدرت نہیں۔ الرحمن اللہ عام مہربان ہے، بانزال آیات المعجزات لتفریق الشعر، آیتوں کو نازل کیا جو شعر سے ممتاز ہے۔ الرحیم علی من اتبع الآیات، اللہ کی خاص مہربانی ان لوگوں پر جو آیتوں کی تابع ہیں۔ طاسیم میم، طامسات الجہل، اور سین سریع للازالہ، او میم مزیل الشبہات۔ یا طا طیب سے ہے، سین سمیر سے ہے، اور میم مالک سے ہے۔ یہ رمز نکالیں گے۔ باقی میں نے آپ سے کہا تھا جمہور مفسرین خلفائے راشدین اس کا معنی کرتے اللہ عالم بمرادہ۔ تلک آیات، یہ آیت ہے الکتاب المبین، کل کتاب کی۔ باقی میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورت کے شروع میں کتاب مبین آئے تو اب وہاں پر جو ہے نا زیادہ تر دلائل نقلیہ ذکر ہوں گے۔ لعلک باخع، اب تسلی شاید، باخع اے قاتل، آپ ہلاک کرے نفس کا، اپنے جان کو، اللہ یکون، اس وجہ سے اللہ یکون مؤمنین، کہ وہ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل، ہم نازل کریں گے، علیہم ان کے اوپر، من السماء، آسمان سے، آیتن، نشانی، فظلت، پھر رہ جائیں گے، اعناقہم، ان کے گردنیں، لہا، اس کے آگے، خاضعین، تابعین، تابع۔ وما یاتیہم، اور نہیں پہنچتی ان کے پاس، من ذکر، نصیحت نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی نصیحت، من الرحمن، رحمان ذات سے، محدث، تازہ ہو، نہیں ہو، الا کانو، میں نے کہا تھا محدث نزول ہو، الا کانو، مگر ہوتے، عنہ، اس سے، موردین، اعراض کرتے ہیں۔ اب تخویف، فقد کذبوا، تحقیق سے انہوں نے تکذیب کی، فسیاتیہم، پس آئیں گے ان کے پاس، انباء، اخبار اس چیز کا، ما کانو، جو تھے بھی اس کے ساتھ، یستہزئون، استہزاء کرتے تھے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الارض، زمین کو، کم انبتنا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین کو، کم انبتنا، کتنا ہم نے اگا دیا، پیا اس میں سے، من کل زوج کریم، ہر ایک قسم کی خاص چیزوں میں سے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیاتن، اس مذکور میں، لآیتن، ضرور بالضرور وہ نشانیاں ہے، وما کان اکثرہم، اور نہیں ہے، یہ کانا جو ہے نا
سیبوے فرماتے کہ یہ کانا زائد ہے، وما اکثرہم مؤمنین۔ باقی مفسرین فرماتے کانا کو زائد کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے، وما کانا اکثرہم، ٹھیک ہے یہ زائد نہیں ہے، وما کانا اکثرہم، اور نہیں ہے اکثر لوگ ان میں سے، مؤمنین ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہی ہے زبردست، رحیم اور رحم والا، بتاخیر العذاب۔ وَإِنْجَاءِ الْأَوْلِيَاءِ، كَمَا نَجَا موسیٰ علیہ السلام وقومہ۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، أَنِ ائْتِ، کہ جا، القوم الظالمین، قوم گناہگار کے پاس، قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ انما یتقون عذابک۔ قال، کہا، رب، اے میرا رب، انی جاتا ہے صدری، میرا سینہ، ولا ینطلق لسانی، اور نہیں چلتا میری زبان، فارسل، تو بیج دے، الی ہارون، ہارون علیہ السلام کی طرف، فرشتے کو، پیغام کو۔ دیکھو یہاں پیچھے میں نے آپ سے کہا تھا، بعض لوگ کہتے وہ موسیٰ علیہ السلام وہ بچپن میں تھے تو فرعون کو تھپڑ مارا، پھر فرعون نے جو ہے نا اس کے سامنے وہ آگ رکھا، تو اس دیکھنے کے لیے کہ یہ جو ہے نا اس کو مار رہا تھا، تو بیوی نے کہا نہیں یہ بچہ یہ کیا سمجھتا ہے، تو آگ رکھا اور پھول رکھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ آگ کی جگہ اور پھول کی جگہ آگ کو اٹھایا، اور کہتے وہ آگ کو زبان پہ رکھا، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی، اور یہ بات غلط ہے۔ دیکھو مثال کے طور پر یہ واقعہ سچ ہو، جب آدمی بچہ ہو پڑا ہو، آپ کو ہاتھ میں آپ نے آگ اٹھایا، تو آگ جب آپ اٹھاتے تھے ایسے پھینک یا زبان پہ رکھتے؟ بابا پھینکتے، زبان پہ تھوڑی کوئی رکھتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب زبان پہ رکھنے کی کون سی بات ہو گئی؟ ہاں، کون سی میٹھی چیز ہے، کون سے کھانے کی چیز ہے، بلکہ گھر میں ہوتا آدمی پھینکتا ہے، تو پھینک دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر انہوں نے وہ پھینک دیا۔ اچھا، یہ جو کہا کہ وَيَزِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اصل میں موسیٰ علیہ السلام وہ جلالی تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندہ جو ہے نا وہ اپنے جلال میں آتا ہے غصہ میں، بعض لوگ غصہ میں جو ہے نا ان کے آنسو جاری ہو جاتے، روتے، بعض جو ہے نا وہ بہت غصے سے ہنستے، بعض جو ہے نا وہ بہت غصے سے بات نہیں کر سکتے، یہ وہ مختلف طباع ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب غصے میں آ جاتے تھے نا پھر وہ پوری طرح بات نہیں کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جلالی آدمی ہوں، یا اللہ میں بات کروں گا، وہ اس کا الٹ پلٹ کچھ کہیں گے، مجھے غصہ آئے گا، تو میرے ساتھ آپ جو ہے نا ایک نرم آدمی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، علیہ، مجھ پر، ذنب، ایک گناہ ہے، ایک قانونی جرم ہے ان کا، فَأَخَافُ، میں ڈرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونِ، کہ وہ قتل کر دیں گے مجھ کو، چونکہ میں نے تو ان کے آدمی کو تو مارا ہے، تو ان کے حساب سے تو وہ جرم ہے نا قانونی۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، کلا، ہرگز نہیں، وہ آپ کو نہیں مار سکتے، فاذهبا، جاؤ تم دونوں، بآیاتنا، ہمارے آیتوں کے ساتھ، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ، مستمعون، سننے والے، فاتیا، تو آئے یہ دونوں فرعون کے ساتھ پاس، فقولا، انہوں نے کہا، انا رسولا، بے شک ہم دونوں رسول، پیغمبر ہے، رب العالمین، پروردگار عالم کا، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ان ارسل، کہ تو بھیج دے، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل کو الی الشام، شام کی طرف۔ دیکھو پیغمبر دعوت بھی دے رہا ہے توحید کی، لیکن اپنی قوم کی بھی بات کر رہا ہے کہ قوم کے ظلم کا جو ہے نا اس سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے۔ تو ان ارسل معنا بنی اسرائیل، قال تو کہا فرعون نے الم نربکا، کیا ہم نے نہیں پالا تھا تم کو، تو نے پرورش نہیں پائی تھی، اے فی بیتنا، پینا اے فی بیتنا ہمارے گھر میں، ہمارے اہل میں، ولیدا اس حال میں جب آپ چھوٹا لڑکے تھے، ولبستا اور تو رہا فینا ہم میں، من عمر کا تمہارے عمر میں سے، سنین کئی برس، سنین اے سلاسون سنہ 30 سال جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہا۔ ثم کان فی مدین 10 سنین، اس کے بعد 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہ مدین میں رہا۔ ثم فی دعوت فرعون 30، پھر جب فرعون جو ہے نا اس کو دعوت دینے میں اس میں جو وقت لگا وہ بھی 30 سال تھا۔ ثم بعد غرقہم 50 سنہ، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 50 سال زندہ رہے۔ تو دیکھو 30 پہلے رہے، 10 مدین میں 40، پھر 30 70، اور پھر جو ہے نا غرق ہونے کے بعد 50، تو 120 سال۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 120 سال تھی۔ وفعلتا، اور آپ نے کیا، فعلت کلتی، اور تم نے کیا وہ تمہارا وہ کام، التی فعلتا جو تم نے کیا تھا، وہ تو نے وہ کرتوت کیا، یعنی تو نے آدمی کو مارا، وانت من الکافرین، اور تو تھا ناشکروں میں سے، کہ میں نے تیری تربیت کی، تو نے میرے آدمی کو مارا۔ قال تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فعلتھا میں نے کیا تھا اس کو، ایک قبل النبوہ نبوت سے پہلے، اذن اسی وقت، وانا من الضالین کہ میں محبت کرنے والا تھا اس مظلوم سے، میں تو اس مظلوم کی محبت میں نے یہ کیا۔ ففررت، اور چونکہ یہ جو میں نے قتل کیا تھا نا، تو یہ قتل تھا، یہ قتل خطا تھا، یہ میں نے قصدن قتل نہیں کیا تھا، نہ میں اس کو مار رہا تھا، وہ ظلم کر رہا تھا، اس کو میں ظلم سے ہٹا رہا تھا۔ اب وہ ایک مکے سے مر گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف ایک مکہ دیا تھا نا، وہ ایک مکے سے مر گیا، وہ اندر سے وہ خود ختم تھا، وہ مکہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کا تو ہے تو قتل خطا۔ اب قتل خطا سے بچنے کا طریقہ وہ دیت تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ تم دیت سے مجھے نہیں چھڑوا رہے تھے، تم مجھے مارتے تھے، تو اسی وجہ سے ففررت، میں بھاگ گیا، منکم تم سے، لما خفتکم کہ جب میں ڈر گیا کہ تم جو ہے نا ظلمن مجھے قتل کر دو گے۔ تو فوہب لی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تحفے میں دیا مجھے، بخشا مجھے، ربی میرے رب نے، حکمن علم، حکمت نبوت، وجعلنی بنا دیا مجھ کو، من المرسلین پیغام پہنچانے والوں میں، پیغمبروں میں، وتلک نعمت اور یہ نعمت، تمنہا جو تو بار کر رہا ہے میرے اوپر، تمنہا یہ تمہیں بار کر رہا ہے، علیہ میرے اوپر، تو جتاتا ہے میرے اوپر،
جو میرے اوپر رکھتا ہے، ان عبدتا، یہ کہ تو نے غلام بنائے بنی اسرائیل کو، کہ یہ جو تم کہتے ہو نا میرے اوپر احسان جتاتے ہو کہ آپ نے جو ہے نا میرے ساتھ بڑا احسان کیا، یہ کوئی تیرا احسان نہیں ہے۔ وبا تیرے گھر میں پلاؤں تو یہ کہ تیرا کوئی احسان نہیں ہے، تیرے ظلم کا نتیجہ تھا کہ میں تیرے گھر پہنچا تھا۔ کیا کہا؟ یہ تو تیرے ظلم کا نتیجہ تھا، تو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ اگر بچوں کے ذبح کرنے کا معاملہ نہ ہوتا تو میری والدہ مجھے تابوت میں رکھ کر دریا میں نچوڑتی اور نہ تیرے محل تک میری رسائی ہوتی۔ اب یہ تو نے جو سارا نظام بنایا تھا نا، تو تمہیں فرعون کو کہتے تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ نہیں کہ تو میرے اوپر اپنا احسان جتائے۔ اب قال، کہا فرعون نے، وما رب العالمین، اچھا تو جس رب کی طرف بلاتا ہے کیا ہے تیرا پروردگار؟ کہتے کہ ماں سے جو ہے نا وہ حقیقت الشے اور ماہیت الشے کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب السماوات، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما، جو اس کے درمیان میں ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم جو ہو نا یقین رکھنے والوں میں سے ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ قال، تو کہا فرعون نے، لمن حولہ، جو اس کے ارد گرد لوگ تھے، کہ الا تستمعون، کیا تم نہیں سنتے کہ میں اس سے جو ہے نا سوال کر رہا ہوں حقیقت کے متعلق، اور یہ مجھے جواب دے رہا ہے وصف کے متعلق، ان کو تو سوال کا جواب کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ربکم، تمہارا رب، و رب آبائکم، تمہارے آبا و اجداد کا، الاولین، جو اگلے گزرے ہیں۔ دیکھو ایسی چیز کا نا کہ آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آبا و اجداد کو، یہ جو سب لوگوں کو سنا رہے نا، اب وہ سب تو سمجھتے کہ فرعون تو یہ نہیں پیدا کر سکتا نا، وہ دعوت بھی دے رہے ہیں، اس کے الفاظ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ قال، کہا، ان رسولکم، بے شک تمہارا رسول، الذی، وہ ارسل الیکم، جو بھیجا گیا تمہاری طرف، لمجنون، یہ تو باولا ہے، یہ تو جنون والا ہے۔ تو قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب المشرقی، وہ میرا رب جو ہے نا وہ مشرق کا ہے، وہ مغرب کا ہے، وما بینہما، جو ان کے درمیان میں ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اب جو ہے نا وہ تنگ آمد بجنگ آمد، اب دھمکی دے رہا ہے۔ قال، کہا، لئن اتخذت، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے اگر تو نے ٹھہرا الہن، معبود غیری، میرے علاوہ، لأجعلنک، میں کر دوں گا تم کو، من المسجونین، تو میں جیل میں ڈال دوں گا، قید میں رکھوں گا۔ قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تم مجھے ڈالو گے جیل میں؟ ولو جئتک، اور یہ کہ میں آیا ہوں میں نے لایا ہوں تمہارے پاس، بشیء مبین، بشیء مبین، ایک واضح چیز کھول دینے والی ہے۔ قال،
کہا فرعون نے فأت بہا لے فاتی بھی بولا لے آ ان کنت من الصادقین اگر تو سچ کہتا ہے. فالقى عصاه تو پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اپنی عصا کو. فاذا ہی سو اسی وقت ثعبان مبین اجدھا ہو گیا صریح ظاہر واضح. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی نا، آپ یہ پہلے زمانے میں جو نا وہ پارلیمنٹ کا یہ بادشاہ کا ان کا وہ سٹائل اس طرح ہوتا تھا کہ ایسا بڑا جگہ بنایا ہوتا اور اس کا جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی نا وہ اوپر ہوتی تھی. مثلا یہ چھت ہے نا، آپ نے کبھی بادشاہی یہ جو لاہور میں جو قلعہ ہے وہاں گئے ہو؟ کسی پرانے قلعے میں جاؤ گے نا تو تم دیکھو گے تو وہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک گلوی سے بنی ہوتی ہے، وہ اوپر ہوتی ہے. یعنی جو بادشاہ بڑا ہوتا تھا نا تو وہ اتنا اوپر ہوتا تھا کہ نیچے سے کسی کا ہاتھ وغیرہ کچھ نہیں پہنچتا تھا، وہ اوپر سے بات کرتا تھا، یہ لوگ نیچے ہوتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام نیچے، یہ اوپر ہے. اب جس نے کہا نا کہ نشانی دو تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی. اب اس سے جو ہے نا وہ بڑا سام بن گیا، بڑا سام بن گیا اور وہ اس نے جو ہے نا وہ کیا، وہ سام ہم اب اردو میں اس کو ہم وہ چجا کیا پتہ نہیں کیا کہتے اس کو. خیر وہ جو اوپر ہو گیا نا اور فرعون نے دیکھا، فرعون ڈر گیا. اور کہتے ہیں بعض تفاسیر نے لکھا ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ 200 ذرات نکل گئے، اس پہ 10 لگ گئے ڈر کی وجہ سے. تو پھر وَنَزَعَ يَدَهُ نکالا اندر سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اس طرح ہاتھ کیا. جب ہاتھ کیا تو فَإِذَا هِيَ پس اسی وقت بیضاء سفید تھا سورج کی طرح للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. قال کہا للملأ وہ اپنے سرداروں کو اپنے ارد گرد لوگوں کو ان ھذا بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام لساحر علیم یہ تو بڑا جادوگر ہے. اور اس میں ایک قرات ہے کہ لسحر علیم، یہ جو موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تو بڑا جادو ہے. یریدو یہ ارادہ رکھتا ہے ان یخرجکم کے نکالے تم کو من ارضکم تمہارے زمین سے بسحری اپنے جادو سے ویقبض علیہ خود قبضہ کرے. فماذا تأمرون تمہارا کیا رائے اس کو مارنے میں؟ اب آگے جو ہے نا اس کو اب تم کیا حکم دے تو کیا کرے؟ تو قالو انہوں نے کہا ارجہ ڈیل دے دے اس کو، وہاؤ اس کے بھائی کو مہلت دے دو. اگر تم اس کو اب قتل کرو گے نا تو لوگ کہیں گے کہ یہ فرعون جو ہے نا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تو مار دیا. تو فرمایا اب انہوں نے کہا کہ وَأَخَاهُ اب از بیچ دو فی المدائن شہروں میں حاشرین اے جامعین جمع کرنے والے، وہ لیں گے آپ کے پاس جادوگر، یا تو کا وہ لے آئیں گے بکل سحار ہر بڑے جادوگر کو علیم جو جاننے والا ہو پڑا ہوا ہو. فجمع السحرۃ جو جمع کیے گئے جادوگر لمیقاتن اس وعدہ پر یوم معلوم جو دن مقرر تھا. وکیل کہا گیا للناس لوگوں کو حل انتم کیا تم ہو مجتمعون کہ تم جو ہو نا جمع ہو جاؤ. لعلنا شاید نتبع السحرۃ کہ ہم راہ قبول کر لیں گے جادوگروں کی، ان کانہم الغالبین اگر وہ ان کا غلبہ. فلما جاء السحرۃ پھر جب آئے جادوگر قالو کہنے لگے فرعون کو ائن لنا لاجرا
بلا ہے کچھ ہمارا حق، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہو ہم کو غلبہ۔ فلما جاء السحرہ، جب آئے جادوگر، قالوا تو کہا فرعون کو، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، اِنَّا بلا ہمارا اجر حق ہوگا، بدلہ ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم کو غلبہ ہو۔ قال بولا فرعون، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور اسی وقت تم اذن وَإِنَّكُمْ بے شک تم اسی وقت لمن المقربین، میرے مقربوں میں ہوگے۔ قال کہا لهم ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، القوا پھینکو، ما انتم اس چیز کو، ملقون جو تم پھینکنے والے ہو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ تو پھینک دیا انہوں نے اپنے رسیاں، وَعَصِيَّهُمْ اور لاٹھیاں، وَقَالُوا اور وہ بولے، بِعِزَّةِ فرعون، وہ بولے فرعون کی عزت کی قسم، وَإِنَّنَا نَحْنُ الْغَالِبُونَ بے شک ہم غالب ہی ہوں گے۔ فَأَلْقَا تو پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے، عصاؤ اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ پس وہ لاٹھی، تلقف وہ نابود کرنے لگی، یا دوسرا معنی تلقف وہ نگلنے لگی، کھانے لگی، ما یافکون جو انہوں نے بنایا تھا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ پھر اوندے گرے، ڈالے گئے جادوگر، ساجدین سجدہ میں۔ قالوا انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، برب العالمین رب جہاں والے، پروردگار جہاں کی پر، رب موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، وہ ہارون اور ہارون علیہ السلام کا۔ قال انہوں نے کہا، آمنتم لہو تم ایمان لائے، لہو اس کے لیے، بھی اس پر، قبل اس سے پہلے، ان آنذن لکم کہ میں اجازت دے دوں تم کو، انہ لکبیرکم اچھا یہ تمہارا بڑا ہے، الذی وہ علمکم جسے تعلیم دیا ہے تم کو، السحر جادو کو، یعنی انہ استاذکم یہ تمہارا استاد ہے، وانتم تلامیذ اور تم سارے اس کے شاگرد ہو۔ اب دوسرا چال کہلا، فَلَسَوْفَ ان قریب تعلمون تم جان لو گے، لَأُقَطِّعَنَّ میں کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَکم تمہارے پاؤں کو، من خلاف خلاف میں نے آپ سے کہا تھا دو باتیں، کہ خلاف کہ دوسرے طرف سے، یعنی ایک طرف سے یہ ہاتھ کاٹ دیا تو دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، یا من خلاف لأجل خلاف کہ آپ نے میری مخالفت کی ہے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور میں سولی پہ چڑھا دوں گا تم کو، اجمعین سب کو، بعد القدع۔ قالوا انہوں نے کہا، لا زیرا ہم کو کچھ ڈر نہیں، لا زیرا علینا فی ذالک، لا ضرر انا بے شک ہم الی ربنا، الی ثواب ربنا اپنے رب کی ثواب کی طرف، منقلبون لوٹنے والے ہیں، انا نطمع بے شک ہم طمع کرتے ہیں، امید رکھتے، ان یغفر لنا کہ معاف کر دے گا ہمارے لیے، ربنا ہمارے رب، خطایانا ہمارے خطاؤں کو، من الشرک والسحر بمقابلۃ النبی و موسیٰ علیہ السلام کہ ہم نے شرک کیا، ہم نے سحر کیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، ان کننا کہ یہ ہے ہم اول المؤمنین اول مومنوں میں سے، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسری کہ تو لے نکل بعبادی میرے بندوں کو، انکم بے شک تم متبعون تمہارا پیچھا کریں گے۔ فارسلا پھر بھیجا فرعون نے فی المدائن شہروں میں حاشرین نقیب و جمع کرنے والے۔ فرعون نے کہا ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ لشرذمۃ سو یہ ایک جماعت قلیل توڑی سی، وانہم بے شک یہ لوگ لنا ہم کو لعائذون یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، وَإِنَّا بے شک ہم سارے لجمیع ہم سارے حاضرون۔ اب حاضرون کا مختلف معنی آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ ایک تو یہ کہ مستعدون مستيقظون کہ ہم بیدار تیار ہیں، ابھی ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ دوسرا معنی کہ حاضرون ہم سب مسلح ہے۔ تیسرا معنی کہ حاضرون ہم سب ہم کو ان سے ڈر ہے، ان سے خطرہ ہے۔ اس اعتبار سے کہ یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن یہ جائیں گے باہر دنیا میں ہمارے خلاف جو ہے نا وہ شور کریں گے، ہمیں بدنام کریں گے، تو اس لیے ہمیں ان سے ڈرے، یہ مراد ہے۔ فَأَخْرَجْنَا ہم نے نکال دیا ان کو من جنات ان باغات سے، وعیون اور اس چینوں سے، اور انہار سے، وکنوز ان خزانوں سے، ومکان کریم اور اس عمدہ مکانوں سے، کذالک اسی طرح افعل بمن عصانی جو میری نافرمانی کرتے ہیں نا میں ان کے ساتھ یہی کرتا ہوں۔ اورثنا ہم نے میراث میں دیا اس کو بنی اسرائیل کو، فاتبعہم تو پیچھے ہو گئے یہ ان کے مشرکین سورج کے نکلنے کے وقت۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اشرک مشرک تو یہ تو مجازن ہے، ورنہ سورج لانے والا تو اللہ ہے، تو اس سے مراد داخلین فی وقت الشرک۔ فلما ترى الجمعان جب دیکھ لیا انہوں نے اس دو لشکروں کو، تو قال کہا اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون انا بے شک ہم تو پکڑے گئے، اب بس یہ ابھی آئے ہم کو پکڑ لیں گے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے کلا نہیں ان معی بے شک میرے ساتھ ربی میرا رب ہے، سیہدین وہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں راہ بتلائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر تھا، اب سمندر کو کہا انفلک راستہ دے دو خشک ہو جاؤ، سمندر نے کہا لقد استکبرت یا موسیٰ تم تو بہت بڑی بات کرتے ہو، ما ان فرقت لأحد من آدم سے لے کر ابھی تک میں کسی کے لیے میں نے راستہ اس طرح نہیں دیا، میں خشک نہیں ہوا ہوں کہ میں جو ہے نا فَأَنْفَلِكُ لَكَ کہ میں تمہیں راستہ دے دوں خشک ہو جاؤں، میں تو پانی ہوں، میں تو اسی طرح بہوں گا، میں کسی لیے خشک ہوتا نہیں ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سمندر نے نہیں مانی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى موسیٰ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، فَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی إِلَى موسیٰ علیہ السلام کو ان اضرب کے مار بعصاک اپنے لاٹھی کے ساتھ البحر سمندر کو مارو اس کو، فانفلق تو انشق مع آیت عمقی فکان وہ ہو گیا کل فرقن، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام نے مارا نا تو وہ پڑ گیا، جب پڑ گیا تو فکان وہ ہو گئی کل فرقن ہر پانگ کا طود العظیم جیسے بڑا پہاڑ،
جیسے بڑا پہاڑ ہوتا ہے نا، تو کل فرقن، ہر ایک قطعۃ من الماء، وہ ٹکڑا پانی کا، یا اور ہر ایک راستہ، وہ ازلفنا اے و، اور ہم نے قریب کیا، ثم اے ہونا کا اسی جگہ پر، الآخرین ان دوسروں کو، فرعون و قوم اس کے قوم، وانجینا ہم نے نجات دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور ومن اور اس لوگوں کو معاہو جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین سب کو، صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی تھے ان سب کو عبور کیا۔ پھر ثم اغرقنا، پھر ہم نے غرق کیا اسی جگہ پر، الآخرین ان دوسرے کو۔ تفاسیر میں ہے کہ ان میں سے صرف 2 آدمیوں نے ایمان لائے، فرعونیوں میں صرف 2 آدمی ایمان لائے بس۔ ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں، لآیۃ نشانی ہے، وما کان اکثرهم، اور نہیں تھے اکثر ان میں سے مؤمنین ایمان لانے والے، وان ربک، بے شک تیرا رب، لہو العزیز، وہی زبردست ہے اور رحیم ہے۔ وَاتْلُ، آپ سنا دے ان پر، علیہم اے لِإِظْہَارِ الغلبۃ، اللہ تعالیٰ کی غلبہ اور رحمت پر ان کو سنا دے، علیہم نبأ ابراہیم، واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، اذ قال، جب کہا، لأبی، اپنے باپ کو، وقومی، اپنے قوم کو، ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ تو قالوا، انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن، بتوں کی، فنظل لها، ہم ہے، فنظل، ہم ہے سارا دن، لہا، اس کے لیے، عاکفین، اس کے لیے لگے ہیں، اے مقیمون، عبادت کرنے والے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ نعبد اصنامن سے تو کام پورا ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اطال الجواب بقول فنظل لها عاکفین، افتخاراً، یہ اس پہ فخر کرنے لگے، ہم دن رات جو ہے نا اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ قال، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، هل یسمعونکم، کیا یہ سنتے ہیں تم کو، یعنی اے دعاکم، تمہاری دعا کو، استدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم، کیا یہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں، ان عبدتمو فی وقت آخر، او یضرون، یا یہ تمہارا برا کرتے ہیں؟ قالوا نے کہا نہیں، تو پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ بل وجدنا، ہم نے پائے، آباءنا، اپنے آبا کو، مفردات امام راغب فرماتے اے علماء، اپنے علماء کو، کذالک، اسی طرح، یفعلون، کرتے تھے۔ قال، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، افرأیتم ما تعبدون، کیا بلا دیکھتے ہو، ما ان کو، کنتم تعبدون، جن کا تم پوچھتے ہو، انتم، تم، و آباؤکم، تمہارے آبا و اجدا، الاقدمون، اگلے، فإنہم، سو وہ میرے، عدون، وہ میرے دشمن ہے، لی، میری لیے، الا رب العالمین، مگر جہاں کا رب، فإنہم عدو لی، وہ دشمن ہے میرے، الا رب العالمین، یا تو یہ منقطع الا بمانے لیکن ہے، تمہارے خدا میری دشمن ہے لیکن اللہ نہیں، تمہارے میرے دشمن ہے لیکن الا رب العالمین، الذی، تو یہ الگ کلام ہے، منقطع ہو گیا، اور اگر اس کو متصل بناؤ نا، تو متصل میں پھر یہ ہے کہ یہ بتوں کا بھی پوچھ دیتے اور اللہ کو بھی مانتے تھے، تو تم جن خداؤں کا پوچھتے ہو نا، تو وہ سارے میرے دشمن ہیں، ہاں صرف اللہ جو ہے نا وہ ایک خدا ہے، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہ مجھے ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، الی الدین، والذی، اللہ وہ ذات ہے، وہ یطعمنی، جو مجھ کو کھلاتا ہے، وہ یسقین، مجھ کو پلاتا ہے،
وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ وہ مجھے شفا دیتا ہے، والذی وہ ہے یمیتنی جو مارے گا مجھے، ثم یحیین پھر لائے گا مجھے آخرت میں، والذی اللہ وہ ذات اطمع کہ میں طمع کرتا ہوں، ان یغفر لی کہ وہ بخشے گا خطیئتی میرے گناہوں کو، یوم الدین قیامت کے دن، رب اے میرے رب، حب لی اللہ دے دے مجھ کو، حکمن اللہ دے دے مجھ کو حکمت، اور یہ جو والذی اطعمنی ان یغفر لی والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی کہ میرے خطا سے مراد یہاں توریہ ہے کہ وہ میرے توریہ کو معاف کریں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ 3 توریے کہتے ہیں نا، ایک تو یہ کہا تھا وہ بتوں کو جب وہ جا رہے تھے نا، تو جب وہ جا رہے تھے اس فنکشن میں تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہمارے ساتھ آؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، اب انہوں نے سمجھا کہ یہ فرما رہے کہ میں بیمار ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ میری یہ جو تمہارے بت ہیں نا، بت ہے ان کے لیے میری طبیعت خراب ہے، ان کے میں برابر کروں گا۔ دوسرا جو ہے نا کہ وہ جو کہا تھا کہ بل فعلہ کبیرہم، اور تیسری جو ہے نا وہ جو راستے پہ جا رہے تھے وہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس کے ساتھ بیوی ہوتی تھی ان کو بے عزت کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حاضی اختی یہ میری بہن ہے، انہوں نے بہن سے مراد جو ہے نا سارے آدم علیہ السلام کے اولاد آپس میں بہن بھائی یہ وہ لیا، اور اس نے حقیقی بہن مراد دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اے میرے رب، حب لی حکمن دے دے مجھ کو حکم، والحقنی اللہ ملا دے مجھ کو بالصالحین صالحین کے ساتھ، صالحین اللہ مجھ کو ان کے ساتھ ملا دے، وجعل لی اللہ کر دے میری لسان صدق اچھی ثنا اچھی تعریف، فی الآخرین لوگوں کے دلوں میں۔ دیکھو یہ لوگ آپ جو ہے نا مثلا لوگ آپ کی تعریف کرے تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ ہاں اچھی بات ہے نا۔ تو بابا ایک آدمی اب کام کر رہا ہے، جی میں اس لیے نہیں کر رہا، پھر ریا آئے گا لوگ میری تعریف کریں گے، کرے کیوں؟ تو چاہتا ہے کہ لوگ آپ کے برائی بیان کرے؟ لوگ آپ کی اچھی تعریف بیان کرے، یہ جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ وفی عین سعیر وفی، اللہ مجھے اس طرح کر دے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا چھوٹا سمجھوں اور لوگ مجھے بڑا سمجھے، اور لوگ آپ کو بڑا سمجھیں گے نا تب آپ سے فائدہ اٹھائیں گے نا، جب آپ کو بڑا نہیں سمجھیں گے وہ آپ کو سے فائدہ کیسے لیں گے؟ البتہ ہاں 2 باتیں ہوتی ہے، ایک ہے اللہ آپ کو مقام دیتا ہے، اللہ آپ کو شہرت دیتا ہے، اللہ آپ کو عزت دیتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ ایک ہے کہ آپ خود جو ہے نا وہ شہرت کے پیچھے لگے رہے، آپ طالب ہو اس چیز کی کہ آپ کی شہرت ہو، لوگ آپ کی واہ واہ کرے، لوگ آپ کی عزت کرے، یہ خطرناک ہے۔ یہ جو ہے نا اس کو حضور نے منع فرمایا، یہ اس کو کہتے ہیں حب جا، یہ خطرناک ہے، اللہ ہم کو اس سے بچا کے رکھے۔ آپ خود طالب نہ بنو، اللہ دے تو اس پہ شکر ادا کرو، اور جو ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو لوگوں کے آنکھوں میں بڑا ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا وہ دوسرے کے آنکھوں میں حقیر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وجعلنی اللہ بنا دے مجھ کو میں ورثت جنت نعیم، وارثوں میں جنت نعیم نعمت کے باغوں کے، وغفر اللہ بخشش کر دے، لأبی میرے باپ کو، اس کا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وغفر اہدی آپ ہدایت کر دے، ایمان دے دے میرے باپ کو کہ اس پر جو ہے نا وہ مرتب ہوگا توبہ،
انہو کان، وہ ہے من الضالین، گمراہوں میں سے. اور یا وغفر لأبی، یہ جو ہے نا یہ قبل ان یمنع الاستغفار فی حق الکافر. یہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت یہ دعا کرتے تھے کہ جس وقت تک ان کو یہ حکم نہیں ملا تھا کہ کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے. فرمائے ولا تحزنی، تو یہ دعا کر رہے تھے. باقی یہ جو وجعل لی لسان صدق ہے نا، اللہ بنا دے میرے لیے اچھی تعریف، تو یہ لسان علامہ تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کو ذکر کیا کہ تسمیت الشیء باسم آلتی ہی، چونکہ تعریف انسان کی وہ کس پہ ہوتی ہے؟ وہ زبان پہ ہوتی ہے. اللہ یوم، اس دن لا ینفع، کہ فائدہ نہیں دے گا مال مال، ولا بنون، نہ اولاد احد کسی کو، اللہ مگر وہ من اتی اللہ، من اتا جو آیا اللہ تعالی کے پاس، بقلب سلیم، سالم دل لے کر، اے سلیم من الشرک، کہ وہ سالم و شرک سے، من الریا، ریا سے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور پاس لائیں گے جنت کو، للمتقین، متقین کے لیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور ظاہر کیا جائے گا جہنم کو، للعاوین، بہراؤ کے لیے. وَقِيلَ، اور کہا جائے گا، لہم، ان کو، اینما کنتم، کہاں ہے وہ تعبدون جس کا تم پوچھتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، حل ینصرونکم، کیا وہ امداد کرتے تمہارے، او ینتصرون، یا وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، او ینتصرون، یا وہ چھڑا سکتے ہیں، انفسهم من العذاب، اپنے آپ کو غضاب سے. فَكُبْكِبُوا، تو وہ اوندے ڈالے جائیں گے، فیا، اس میں، ہم ہو، والعاون، اور سب گمراہوں کو، بہراہوں کو. یہ کبکبو ہے نا، یہ اصل میں کببو تھا، درمیان میں لفظ با کو کاف سے تبدیل کیا. عربی کا قاعدہ ہے کہ 3 لفظ آئے ایک جنس کے، تو اس میں سے ایک کو جو ہے نا وہ تبدیل کرتے ہیں. کبیبو ہے نا سرنگو، ایسے جس طرح کباب ہوتا ہے نا، کباب بھی اس طرح، کباب کو بھی کباب اس لیے کہتے ہیں، وہ بھی سرنگو ہوتا ہے نا. فیہا وجنود ابلیس، اور ابلیس کا لشکر، اجمعون، سب. قالوا، وہ کہیں گے، وہم، وہ، فیہا، اس میں، یختصمون، وہ جگڑیں گے، اے من المعبودین، تاللہ، قسم اللہ کی، ان کننا، ہم تھے، لفی ضلال مبین، سری غلطی میں، اذ، اس وقت، نسویکم، جب ہم برابر کر رہے تھے آپ کو، برب العالمین، پروردگار عالم کے ساتھ. مع انتم لا تنفعون شیئا، حالانکہ تم تو ہماری کوئی شفاعت نہیں کر سکتے. وما اضلانا، اور گمراہ نہیں کہ ہم کو ہدایت سے، الا المجرمون، مگر مجرم لوگوں نے، گناہگاروں نے. فما لنا، پس نہیں ہے ہمارے لیے، من شافعین، کوئی شفاعت کرنے والا، کمال المؤمنین، جس طرح مومنوں کے لیے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی دوست، حمیم، محبت کرنے والا، مشفق. یعنی ایسا دوست ہو جو مشفق ہو، جو ہے نا
اے محب من شفیق ولا یغسل من صدیق الا فی الدنیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استکثروا من الاصدقاء فإنه شفاعت یوم القیامہ. آپ جو ہے نا نیک لوگوں کے ساتھ دوستی بڑھاؤ، اہل اللہ کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ. یہ لوگ جو ہے نا یہ قیامت کے دن یہ شفاعت کریں گے. اچھا ساتھی یہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور برا ساتھی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. فلو ان لنا کرتن، اور اگر ہوتا ہمارے لیے دوبارہ، اگر ہے ہمارے لیے دوبارہ جانا دنیا میں، فنکون ہم ہو جائیں گے من المؤمنین ایمان لانے والے. یا اللہ ہم کو دوبارہ بھیج دے، ہم بڑے ایمان لے آئیں گے. میں نے کہا تھا مولانا رومی فرماتے ہیں وہ حدیث قدسی کا معنی کرتے کہ دیگر از حق چخوائی زندگانی کہ قدر ہی قدر ہم میں ندانی. اور زندگی کیوں مانتے ہو؟ جو دیا ہے اس کا کہاں تم نے قدر کیا کہ اور کا تم قدر کرو گے. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ نشانیہ ہے، وما کان اکثرهم، اور نہیں تھے اکثر ایک قوم ابراہیم مؤمن ایمان لانے والے. وان ربک، بے شک آپ کا رب، لهو العزیز، ضرور بالضرور غالب ہے، اے بتعذیب من کذب ابراہیم، اور رحیم ہے بمن آمن، جو ہے نا جنہوں نے ایمان لایا. یا رحیم ہے اے غلبت ظاہرۃ فی غرق قوم نوح و رحمت باہرہ فی نجات نوح علیہ السلام. کذبت، تکذیب کیا، قوم نوح علیہ السلام کے قوم نے، المرسلین پیغمبروں کی. اس قال لهم، اور یہ جواب بار بار گزرا کہ جمع لانا یا تو اس وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا عمر بہت زیادہ تھا، تو اتنے عمر میں تو کئی پیغمبر آتے ہیں، اس لیے مرسلین جمع لایا. یا ایک پیغمبر کا انکار وہ سب کا انکار کو لازم ہے. اس قال لهم، جب کہا ان کو، اخم ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم تقوی نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں بچاتے، عن عبادت الاصنام، انی بے شک لکم میں تمہارا رسول امین، امانت والا. فاتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واتیون، اور تم اطاعت کرو میری. وما اسألکم، میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کوئی بدلہ، ان اجر نہیں ہے بدلہ، الا علی رب العالمین، مگر اللہ تعالیٰ پر ہے جو پروردگار عالم ہے. فاتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ سے، واتیون، اور میرا کہا مانو. قالوا، انہوں نے کہا، انؤمنو، کیا ہم مان لیں، لکا تمہاری بات، واتبعک، تابعداری کیے تمہاری، الارذلون، وہ کمزور لوگوں نے. ہم کس طرح آپ کی بات مانے، آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ کمینے ہیں، وہ عاجز ہے. قال، کہا نوح علیہ السلام نے، وما علمی، یہ ماں میں دونوں باتیں ہو سکتی ہے. ماں جو ہے نا یہ استفہامیہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیا ہے میرا علم، اور ماں جو ہے نا یہ نافیہ بھی ہو سکتی ہے کہ وما علمی، نہیں ہے میرا علم، میرا جاننا، بما اس چیز پر، کانو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، من الایمان، ایمان میں سے، بطمع و اجر الآخرہ، ان حسابہم، نہیں ہے حساب ان کا، اے علی بواطنہم، الا علی ربی، اے حساب مقصور علی الاتصاف لعلی ربی، لا یتجاوز الی الاتصاف بعلی غیرہ، نہیں ہے ان کا حساب الا علی ربی، مگر میرے رب پہ ہے. لو تشعرون، اگر تم شعور رکھتے ہو، وما انا، میں نہیں ہوں، بطارد المؤمنین، میں نہیں ہوں ہانگنے والا، المؤمن ایمان والوں کو، ان انا میں نہیں ہوں، الا وما،
ان انا میں نہیں الا نذیر مبین مگر ڈر سنانے والا۔ قالوا انہوں نے کہا لئن لم تنتہی اگر تم منع نہ ہوئے اے نوح لتکونن تو ضرور تو ہو جائے گا من المرجومین سنگسار ہونے والوں میں سے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اے میرے قال کہا نوح علیہ السلام نے رب اے میرا رب ان قومی بے شک میرا قوم کذبون میری تکذیب کرتی ہے، فافتح بینی یا اللہ فیصلہ فرما ہمارے درمیان فتحن فیصلہ ونجینی نجات دے دے مجھے ومن یہ جو میرے ساتھ ہے من المؤمنین مومنوں میں سے فانجینا ہم نے نجات دیا ان کو ومن معہ وہ جو ان کے ساتھ تھا فی الفلک المشحون وہ جو بیٹے تھے وہ بری ہوئی کشتی میں المشحون المملو ثم اغرقنا پھر غرق کیا ہم نے بعد اس کے بعد الباقین باقی ماندہ کو ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن ضرور بے ضرور نشانیاں ہے وما کان اکثرم نہیں اکثر ان کا اکثر آل مکہ مؤمنین ایمان لانے والے ماننے والے بہذا القصہ وان ربک اور بے شک آپ کا رب لهو العزیز غالب ہے رحیم ہے ومن آثار غلبت اخذ العاد و تاخیر اثر الرحمہ اب جو ہے نا اس میں اب عاد کا وہ سنا رہے ہو قصہ کذبت عاد تکذیب کیا اب دلیل چہارہ میں نقلی تکذیب کیا عاد نے المرسلین پیغمبروں کا تو یہ عاد نے تکذیب کی پیغمبروں کا یہ جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کذبت جو آیا نا تو یہ عاد مذکر ہے چونکہ قبیلہ ہے کیا ہے قبیلہ ہے تو یہ معول قبیلہ پر تو اس لیے مؤنث کا صیغہ لایا اس قال لهم جب کہا ان کو اخوم ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے انی بے شک میں لکم تمہار رسول امین امانت دار ہوں فاتقوا اللہ سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے وأطیعون اور میری تابعداری کرو وما اسألکم میں سوال نہیں کرتا علیہ اے علی التبلیغ اس تبلیغ پر میں آپ سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا ان اجریہ نہیں ہے میرا بدلہ الا علی رب العالمین مگر اس جہاں کے مالک پر ہے اتبنون کیا تم بناتے ہو بکل ریع ہر اونچی زمین پر ریع یہ جمع ریعتن ہے اے مکان مرتفع تعبسون تم بجاتے ہو ہر اونچی زمین پر آیتن ایک نشان تعبسون کھیلنے کو وتتخذون اور تم بناتے ہو وتتخذون تم بناتے ہو مصانع کاریگریاں لعلکم تخلدون تاکہ تم ہمیشہ رہو گے یہ مصانع جو ہے نا یہ مصنع کی جمع ہے تو یہ پانی کے خوص کو بھی کہتے تم بناتے ہو خوص کو اور یا یہ مصدر میمی ہے میں نے معنی کر لیا کاریگریہ یہ مصدر میمی کا معنی کیا اذا بطشتم اور جب تم حملہ کرتے ہو بطشتم جبارین تو تم حملہ کرتے ہو جبارین ظلم کرتے ہوئے سختی کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے فاتقوا اللہ سو اللہ سے ڈرو فی ذالک وأطیعون اور میری تابعداری کرو واتقوا الذی اور ڈرو الذی اس ذات امدکم اے اعطاکم جس نے دیا تم کو بما اس چیز کو تعلمون جو تم جانتے ہو امدکم بانعام و بنین امدکم اللہ نے جو ہے نا پہنچائے تم کو بانعام چوپائے و بنین اور اولاد
اب یہ امدکم نا، یہ بدل الباز ہے. علامہ تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال ذکر کیا ہے کہ یہ بدل الباز ہے. دیکھو بعض اوقات کسی نقطہ کی وجہ سے مقام چاہتا ہے کہ تمام مراد کو اہتمام کے ساتھ بیان کرے. اب دوسری جملہ اس کو جو ہے نا وہ پوری طرح ادا کرتا ہے، اس لیے دوسرا جملہ جو ہوتا ہے نا وہ پہلے جملے کے لیے بمنزل بدل ہوتا ہے. یہاں پر جو فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، یہاں پر اللہ کی نعمتوں پر تنبیہ کرنا مقصود ہے، اور مقام میں اہتمام اس کی عظمت شان کو چاہتا ہے، اور وہ مطلوب بنفسی ہی ہے. یہاں پر کمال اتصال سے وہ حاصل ہو رہا ہے. اور یہ امدکم میں جو کم ثانی ہے نا، اس کا اول پر عطف نہیں فرمایا، عطف کر دیتے ہو وہ امدکم، کیونکہ مقام زیادہ تنبیہ علی النعم اللہ تعالی ہے. اور امدکم بانعام و بنین یہ بدل باز ہے، بدل کل اس لیے نہیں کہ نعمتیں تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. بات سمجھے آپ؟ یہ دیکھو یہ واتقوا اللہ الذی امدکم بما تعملون جو ہے نا، اس جملے سے یہ دوسرا جملہ امدکم بانعام و بنین یہ جو ہے نا بدل الباز ہے. وجنات وعیون، اور جنات وعیون اور چشمے. انی اخاف میں ڈرتا ہوں علیکم تمہارے اوپر عذاب یوم عظیم، عذاب یوم عظیم، اس عظیم دن کے عذاب آفت سے. قالوا انہوں نے کہا سواء علینا، بولے کہ برابر ہے ہم پر، اوعظتا تو نصیحت کرے، ام لم تکن یا تم نہ ہو من الواعظین نصیحت کرنے والوں میں سے. ان ھذا نہیں ہے یہ بات ہے. اب ھذا کا اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ یا تو ھذا سے مراد یہ آپ کا وعظ ہے کہ نہیں، یہ آپ کا یہ وعظ جو آپ توحید کے اس مسئلے کو بیان کر رہے، الا خلق الاولین، مگر یہ اگلے لوگوں کی عادت ہے، پہلے لوگ بھی اس طرح سناتے تھے، اب بھی سنا رہے ہو. یا یہ کہتے تھے کہ ان ھذا نہیں ہے ہمارا یہ عمل کہ ہم آپ سے انکار کرتے، یہ ہمارا کوئی نیا کام نہیں، ہمارے بڑے بھی اس طرح انکار کرتے تھے. وما نحن ہم نہیں ہے بمعذبین کہ ہم کو جو ہے نا وہ عذاب دیا جائے. فکذبوا تو انہوں نے تکذیب کیا، فاہلکناہم ہم نے ہلاک کیا ان کو. ان فی ذلک بے شک اس میں لآیتن نشانی ہے. وما کان اکثرہم اور نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ مؤمنین ماننے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک تمہارا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ ضرور بے ضرور زبردست ہے اور رحیم ہے. عزیز علی من کذب جو تکذیب کرتا ہے. وَلِذَلِكَ اور اسی وجہ سے عذب سمود، سمود کو جو ہے نا غضاب دیا بالتکذیب، کذبت تکذیب کی سمود نے المرسلین پیغمبروں کی. اذ قال لهم جب کہا ان کو اخوہم ان کے بھائی نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی بے شک میں لکم تمہار رسول امین امانت دار.
فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونْ میری تابع داری کرو، وما اسألکم میں سوال نہیں کرتا تم سے علیہ اس پر من اجر کچھ بدلہ، ان اجریہ نہیں ہے میرا بدلہ الا علی رب العالمین مگر وہ ہے پروردگار عالم پر، رب العالمین اس جہاں کے پالنے والے پر۔ اتترکون کیا تم چھوڑے جاؤ گے، تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم چھوڑے رکھے جاؤ گے، فیما ہاؤنا یہاں کی چیزوں میں، آمینین امن میں، من العذاب غذاب سے بے کٹ کے رہو گے، وجنات فی جنات اور جنات میں، وعیون اور چشموں میں، وزروع اور فصلوں کھیتوں میں، ونحل اور کجوروں میں، طلعھا کہ اس کے طلع جو ہے نا، ثمرھا بھی کرتے کہ اس کے پھل جو ہے نا وہ حزیم نرم اور نازک ہے، کہتے ہیں یہ کجور جو ہے نا اس کا وہ جو ابتدائی پھول ہوتی ہے اس کو طلع کہتے ہیں، پھر تھوڑا آگے جا کے اس کو بلح کہتے ہیں، پھر سے آگے تمر بنتا ہے۔ وَتَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، فارہین تکلب کے ایک معنی، یا فارہین یہ طرف سے ہے، آسودگی حاصل کرنے والے، تیسرا معنی بیوتن فارہین، فارہین کا معنی ہے حاذقین، یعنی تم بڑے ہوشیار اور عقل مند بنتے ہو، فاتقوا اللہ سو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونْ اور میری تابعداری کرو، وَلَا تُطِیعُوا اور تم تابعداری نہ کرو امر المسرفین مشرکوں کے کام کا، الذین وہ لوگ یفسدون جو فساد کرتے فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے، قالوا انہوں نے کہا انما انت وہ بولے تحقیق سے تو من المسحرین تم پر تو کسی نے جادو کیا ہے، ما انت تم نہیں ہو الا بشر مگر انسان ہو مثلنا ہمارے مثل، فاتح لے آئو بآیت ایک علامت کو تمہارے نبوت پر، ان کنت من الصادقین اگر تم ہو سچوں میں سے، اگر تم اپنے بعد میں سچے ہو تو لے آؤ ایک علامت اپنی نبوت پر۔ قال تو کہا صالح علیہ السلام نے، ہاذی ناقۃ یہ اونٹنی ہے، لہا شربن اے یجعل لہا شربن اس کے لیے بنا دیا ہے ایک باری، اے نصیبن، ولکم تمہارے لیے شربن ایک باری ہے، یوم معلوم ایک دن مقرر کا، تمہارا دن بھی مقرر ہے اس کا دن بھی مقرر ہے، ولا تمسوہا ولا تمسوہا اور تم نہ لگو اس کے ساتھ، بسوئن برائی کے ساتھ، اس کو جو ہے نا مت چھیڑو، ولا تمسوہا اور مت چھیڑو ان کو، بسوئن بری طرح، فیاخذکم پکڑ لے گا تم کو، عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کا عذاب، فعقروہا پھر کاٹ ڈالا، ہاں اس اونٹی کو، فاصبحوا ہو گئے نادمین پچھتاتے ہوئے، فاخذہم العذاب تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے، ان فی ذالک بے شک اس بات میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم اور نہیں ہے ان میں اکثر لوگ مؤمنین ماننے والے،
وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ ضرور بے ضرور زبردست ہے، رحیم رحم والا ہے۔ کذبت عزیز علی تعذیب العاصین ومنہم قوم لوط۔ اب آگے لوط علیہ السلام کے قوم کا واقعہ سنا رہے۔ کذبت تکذیب کیا قوم لوط، قوم لوط علیہ السلام کے قوم نے المرسلین پیغمبروں کا۔ اب یہاں پر بھی قوم کا لفظ مذکر ہے تو کذبت صیغہ مؤنث کا ہے، تو یہ آیت محمد قبیلے پر، کس پر؟ قبیلے پر۔ اور یا مصباح اللعاد میں ہے کہ قوم جو ہے نا یذکر و یؤنث، قوم کا لفظ یہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے۔ اب دوسری جگہ وجاءہ قومہ، وجاءہ قومہ یورعون، وہاں مذکر استعمال ہے۔ اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم تقوی نہیں کرتے؟ ما اخوفکم عنہ، انی بے شک میں لکم تمہارا رسول امین، امانت دار بالرسالہ، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری تابعداری کرو اس چیز پر، الذی ارسلنی الیکم، وما اسألکم، میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کوئی عوض، ان اجریہ نہیں ہے میرا بدلہ، الا علی رب العالمین، مگر اللہ تعالیٰ پر جو رب مخلوقات کا، ای ربیہم بما وانفع لہم ومع ذالک، اور باوجود اس کے، اتأتون الذکران، کیا تم آتے ہو، اتأتون الذکران، کیا تم دوڑتے ہو مردوں کی طرف، من العالمین، اتأتون الذکران شہوتاً، من العالمین لوگوں میں سے، وتذرون، اور تم چھوڑتے ہو، ما خلق لکم، جو بنا دی ہے، جو پیدا کیا ہے، جو حلال کیا ہے تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، بل انتم بلکہ تم لوگ ہو قوم عادون، قوم حد سے گزرنے والے، اے مجاوزون من الحلال الی الحرام، قالوا انہوں نے کہا، لئن لم تنتہِ، اگر تو منع نہیں ہوتا یا لوط، اے لوط علیہ السلام، لتکونن من المخرجین، تو ہو جائے گا نکال دیے جانے والوں میں سے، ہم تمہیں نکال دیں گے، اے من قریتنا صدوم، قال کہا ابراہیم علیہ السلام، قال کہا لوط علیہ السلام نے، انی بے شک میں، لعملکم تمہارے کام سے، ہوں من القالین بیزار، یہ قلا یقلی باب ضرورت سے پوز کرنے والا، ما ودعک ربک وما قلا میں بھی کہنا ما وما قلاک وما ابعثک، رب اے میرے رب، نجنی نجات دے مجھ کو، و اہلی میرے اہل کو، مما اس چیز سے، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، فنجینا ہم نے نجات دیا ان کو، و آل اس کے آل کو، اجمعین سب کو، الا عجوزا مگر نہ وہ بوڑھی، فی العابرین جو غرق کرنے والوں پہ تھی،
ثم دمرنا، پھر ہلاک کر دیا ہم نے، ہے اہلکنا الآخرین، ان اوروں کو، وامطرنا، ہم نے بھیج دی بارش کو، برسایا ہم نے، علیہم ان پر مطرن، ایک بری بارش، فساء مطر المنذرین، سو کیا ہی برا بارش تھی المنذرین، ان ڈرانے ہوئے والوں کا، اے المنذرین مصرم بالحجارہ، ان فی ذالک، بے شک اس میں، اے الامطار الحجارہ، لآیتن، ضرور بھی ضرور نشانیاں ہے، وما کان اکثرہم، اور نہیں ہے اکثر ان میں سے، اکثر قوم لوط یا اکثر اہل مکہ، مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، غالب ہے، عَلَى تَعْذِيبِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُجْرِمِينَ، کہ مشرکین مجرمین کو جو ہے نا غضاب دے دے، وَمِنْهُمْ قوم شعیب، اور اس سے ایک جو ہے نا قوم شعیب علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا رحیم کذبا، اب دلیل نقلی صاحب کذبا، جٹلایا، اصحاب الایکا، بن کے رہنے والوں نے، وہ جنگل کے رہنے والوں نے، المرسلین، پیغمبروں کا، اذ قال لهم، جب کہا ان کو شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم تقوی نہیں کرتے؟ یہاں پر یہ اصحاب الایکا کون تھے؟ کیونکہ شعیب علیہ السلام کے متعلق وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف جو ہے نا وہ شعیب علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور یہاں جو ہے نا اصحاب الایکا کا ذکر ہے۔ تو عام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مدین اور ایکا دونوں ایک ہے، جو مدین کا جہاں پر شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو اس کے آس پاس ارد گرد جو تھا نا وہاں پر وہ باغات اور جنگل تھے، تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں اصحاب مدین بھی کہتے ہیں اور اصحاب الایکا بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اصحاب مدین الگ ہے اور اصحاب الایکا الگ ہے۔ مثلا پہلے شعیب علیہ السلام مدین والوں کے پاس گئے، پھر اس کے ہلاکت کے بعد ایکا والوں کے پاس حضور اللہ نے بھیجا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو مدین والے ہیں نا ان کا جو غضاب کا ذکر ہے وہ زلزلہ اور رجفہ ہے، کیا ہے؟ اور یہ جو اصحاب الایکا ہے، اب نیچے آ رہا ہے کہ یوم الذلہ، ان کے اوپر جو ہے نا وہ صاحبان کی شکل میں آگ آئی تھی، تو ان کا غضاب الگ ہے، وہ زلزلہ تھا وہ الگ ہے، لہذا یہ قوم الگ ہے، یہ فرماتے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے۔ اذ قال لهم، جب کہا ان کو شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، انی لکم، میں تمہارا رسول امین امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون، میری تابعداری کرو، ولا تشرکون بی، وما اسألکم، میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ، اس پر، اس تبلیغ پر، من اجر، کوئی اجر، ان اجر، نہیں یہ بدلہ میرا، الا علی رب العالمین، مگر اس اللہ تعالیٰ پر ہے جو رب مخلوقات کا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، برابر کرو کیل کو، وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ، من المخسرین، کم دینے والوں میں سے، وَزِنُوا، اور تولو، بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو سے، وَلَا تَبْعَثُوا النَّاسَ،
اور کم نہ دو اشیاء چیزیں، ولا تخسو اور مت پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے، قاصدین الافساد فی قوام الحلق، واتقوا الذی اور ڈرو الذی اس ذات سے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والجبلۃ الاولین جبلہ قوم قبیلے لوگ پہلے کے، قالو انہوں نے کہا انما انت تحقیق سے تم، من المسحرین تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، وما انت اور تم نہیں ہو، الا بشر مگر ایک آدمی ہو، مثلنا ہمارے مثل، وَإِنَّ ظُنُّكَ اور ہم خیال کرتے تم کو، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ کہ تو جھوٹا ہے، اے عَلَىٰ مَا تَقُولُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا تو سو گرا دے، علینا ہم پر، کسپن کوئی ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ان کنت اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے، قال کہا شعیب علیہ السلام نے، ربی میرا رب اعلم جانتا ہے، بما اس چیز کو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، تعملون، فکذبوہ تو انہوں نے تکذیب کیا اس عذاب کی، فاخذہم تو پکڑ لیا ان کو، غضاب یوم الذلہ تو پکڑ لیا ان کو صاحبان کے غضاب نے، آفت نے، اس طرح ہوا کہ ان پہ جو ہے نا سخت گرمی آ گئی، سخت گرمی تھی، تیز دھوپ تھی، صرف تو ایک تھوڑی سی جگہ تھی جہاں پر وہ سایہ تھا، جہاں بادل تھے، اب یہ سب جو ہے نا اسی جگہ پر جمع ہو گئے، ساری قوم جب ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو ان کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جو ہے نا وہ آگ بھیجا، وہ تو سب کو ہلاک کر دیا، جلا دیا، انہ کان عذاب یوم عظیم بے شک وہ تھا ایک بڑے دن کا عذاب، ان فی ذالک بے شک اسی میں، لآیۃ نشانی ہے، وما کان اکثرهم نہیں اکثر ان میں سے، مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ ضرور بے ضرور غالب ہے، الرحیم بڑے رحم کرنے والے ہیں، ومن آثار رحمتی نزول القرآن کالمطر العام، اللہ کی رحمتوں میں سے جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ نزول قرآن ہے۔ اب آگے نزول قرآن کے متعلق فرمائے، وَإِنَّهُ بے شک یہ قرآن مجید، لتنزیل ضرور بھی ضرور یہ نازل ہے، اے منزل من اللہ، لیس بشعر ولا غیر مما یقولون، رب العالمین پروردگار عالم کا، نزل بھی لے کر اترا ہے اس پر، الروح الامین ایک معتبر فرشتہ جبریل، علی قلبک آپ کے دل پر، لتکون تاکہ آپ ہو جائے، من المنذرین ڈرانے والوں میں سے، آپ لوگوں کو ڈرائے، بلسان
لسان زبان پر عربی مبین، جو واضح عربی ہے. وَإِنَّهُ بے شک یہ لفی زبر الاولین، یہ لکھا ہوا ہے. وَإِنَّهُ بے شک یہ قرآن مجید لفی زبر الاولین، یہ پہلے کتابوں میں ہے. تو آپ کو ملے گا کہ وَإِنَّهُ وَإِنَّ ذِكْرَهُ کہ قرآن مجید کا ذکر، اس کا تذکرہ پہلے کتابوں میں موجود ہے. یا دوسری بات یہ ہے کہ وَإِنَّهُ یہ قرآن مجید یعنی قرآن مجید کے بنیادی عقائد اعمال، بنیادی عقائد اعمال نہیں، بنیادی عقائد یہ اور کتابوں میں موجود ہے. اولم یکن لہم کیا نہیں ہے ان کے واسطے آیت نشانی یہ بات ان یعلمہ کہ جانتا ہے، خبر رکھتے اس کا علماء، واقف اس سے علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ اور ہم اتارتے ان کو عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اتارتے اس کو عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ بعض اجمیوں پر، فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ یہ پڑھتے ان کے اوپر، مَا كَانُوا وہ نہیں تھے بھی اس پر مؤمنین کے ایمان لاتے. كَذَلِكَ اسی طرح، سَلَكْنَاهُ ہم داخل کرتے اس کو، فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں. کذالک اے کما سلکنا التکذیب فی قلوب المشرکین، کذالک ہے نا تو اس کا مزید نکالیں گے، کما سلکنا التکذیب فی قلوب المشرکین، کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین اسی طرح ہم چلاتے اس کو مجرمین کے دلوں میں. لا یؤمنون بھی وہ ایمان نہیں لاتے اس پر، حتی یہاں تک یروا العذاب العلیم کہ وہ دیکھ لے دردناک عذاب کو. فَيَأْتِيَهُمْ آ جائے گا ان کے پاس بَغْتَةً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے. فَيَقُولُوا کہتے هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ کیا ہے ہم، کہ ہم کو جو ہے نا وہ مہلت دی جائے، ہم کو فرصت ملے، اے بتاخیر العذاب لنؤمن کہ ہم ایمان لائے. بعذابنا یستعجلون کیا یہ تیزی سے مانگتے ہمارے عذاب کو. یقولون امطر علینا حجارہ لے آؤ ہمارے اوپر پتھر برساؤ. افرأیتا بلا دیکھ ان متعناہم سنین اگر فائدہ پہنچاتے رہے ہم ان کو برسو. اے افرأیتا لذت الانتظار السابق یبطل علم عذاب اللہ اللاحق لا بل ثم جاءہم پھر آ جائے گا ان کے پاس ما وہ کانوا یوعدون جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. ما اغنا عنہم دفع نہیں کرے گا ان سے ما کانوا یمتعون جو ان کو فائدہ دیا جاتا ہے. وما اہلکنا من قریۃ اور ہم نے ہلاک نہیں کیا من قریۃ اے آل قریۃ ایک گاؤں والوں میں سے، الا لہا منذرون مگر ہے ان کے لیے ڈرانے والے. ذکرہ یہ نصیحت ہے. وما کننا ظالمین اور نہیں ہم ظلم کرنے والے.
وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن مجید کو نہیں لے کر اترا الشیاطین، شیطان۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وہی شیطان لاتی ہے، تو فرمایا کہ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ما ينبغي نہ ان سے بن آئے گا، وما يستطيعون نہ وہ کر سکتے ہیں، انهم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ قرآن مجید کے سننے سے لمعزولون، وہ منع کیے گئے، بے شہب، وہ شہاب ثاقب، وہ جو ہے نا ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ فلا تدعو، آپ نہ بلاؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہً آخر، دوسرا معبود، فتکون، آپ ہو جائیں گے، من المعذبین، عذاب والوں میں سے۔ دیکھو یہ جواب ہے کہ وما تنزلت بالشیاطین، پہلا جواب یہ کہ وما ينبغي وما انهم لسمع لممنوع، اوپر جا نہیں سکتے تو شیطان اس کو لائے گا کیسے؟ دوسرا جواب یہ کہ لو کان من الشیطان لکان داعی الی الشرک، قرآن مجید شیطان کی جانب سے ہوتا تو پھر حضور جو ہے نا وہ شرک کی طرف بلاتے، کیونکہ شیطان کا مقصود تو یہی ہے لت توحید، والقرآن یلزم التوحید، اور قرآن مجید ہے نا وہ توحید کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وانذر، اور ڈرا دیجیے اب، عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو۔ دیکھو تو دعوت کی آغاز جو ہے نا سب سے پہلے اپنے اقارب سے ہونی چاہیے، دور کے لوگ جو ہے نا پھر بعد میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو ساری قریش کو پکار کر سنایا، اپنی پوپی، بیٹی، چچا، سب کو جو ہے نا وہ دعوت دی۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور آپ اپنے بازو نیچے رکھے، لمن اتبعک، جو آپ کی تابعداری کرتے، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ یہ تیسرا جواب ہے، یعنی اگر یہ قرآن مجید لو کان من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا، لافاد کبر المنزل علیہ، تو یہ جو جس پر یہ آیا نا اس کا کبر، یعنی اس کا تکبر ہوتا کہ میں بڑا آدمی ہوں، شیطان تو آدمی تکبر ڈالتا ہے، واتباعی، اور حالانکہ قرآن مجید جو ہے نا یوجب التواضع لہم، ان میں تواضع ڈالتا ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر یہ نافرمانی کرے آپ کی، فَقُلْ، آپ فرما دیجیے، انی بریٌ، میں بیزار ہوں، مما، اس چیز سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ، اور اعتماد کر اس ذات پر، العزیز، جو غالب رحیم ہے، الذی، وہ ذات، یرا کا، جو دیکھتا ہے آپ کو، حین تکون، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی ملے گا، حین تقوم الی الصلاۃ، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، آپ کو یہ بھی ملے گا، حین تقوم الی التہجد، جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی ملے گا، حین تقوم الی التبلیغ، جب آپ جو ہے نا تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے، وَتَقَلُّبُكَ، اور پھرنا آپ کا، ساجدین، نمازوں میں سجدہ کرتے ہوئے۔ انہ، بے شک یہ اللہ تعالی، هو السمیع، سننے والا ہے، لما یقول المتوکل، اور علیم، جاننے والے، اخلاص پر۔ هل انبئکم، کیا میں خبر نہ دوں آپ کو، میں نہ بتلاؤں آپ کو، علی من، اس بندے پر، تنزل الشیاطین، جس پر نازل ہوتے، اترتے شیطان، تنزل، یہ اترتے، علی کل افاکن، ہر جھوٹے پر، ایک کثیر الاسم، ایک کذاب پر، اسیم کثیر الاسم پر، المعرض عن القرآن،
جو قرآن مجید سے اعراض کرتا ہو. یلقون السمع لا ڈالتے ہیں، السمع سنی ہوئی بات ہے، وہ اکثر ان میں سے کاذبون جھوٹے ہوتے ہیں. یعنی شیاطین کوئی آد ناتمام بات امور غیبیہ جزیہ کے متعلق جو سن بھاگتے ہیں تو اس میں سے 100 جھوٹ ملا کر اپنے کاہن دوستوں کو پہنچاتے. اور فرمایا والشعراء، اور شاعروں کی جو باتیں ہیں، یتبعہم چلیں گے وہی ان پر، الغاوون جو سرکش ہے، جو گمراہ ہے، جو بہرا ہے. الم ترى، کیا تو نہیں دیکھتا، انم کے بے شک وہ فی کل واد ہر میدان میں، یہی منصر مارتے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ بے شک یہ لوگ یقولون کہتے ما لا یفعلون اس چیز کو جو کرتے نہیں. یہاں 2 باتیں سمجھو. ایک، جو کفار حضور کو شاعر کہتے تھے نا، تو اس سے عرب میں جو ہے نا شاعر شعر، وہ اس کا مطلب وہ دوسرا بھی لیتے تھے. یہ نہیں کہ حضور کو کہتے کہ تم اشعار سناتے ہو، کیونکہ اشعار کا فن جس طرح عرب کے پاس تھا کسی اور کے پاس تو نہیں تھا کہ ان کا ایک عام آدمی ایک مجلس سے سب اشعار سناتے تھے. تو شعر اور شاعر عربی میں وہ جو انسان کو جو اوہام اور خیالات آتے ہیں نا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جو 2 حضور کو جو کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے اور قرآن مجید شعر ہے، تو اس کا مطلب یہ دیتے کہ یہ حضور کے اپنے خیالات ہے. جس طرح نفسیاتی بیمار ہوتا ہے نا، وہ اپنا سوچتا ہے بناتا ہے. تو یہ یہاں پر وہ معنی بھی لے سکتے، لیکن ہم نے یہاں پہ شاعر بھی عام حضرات نہیں لیا ہے کہ شاعر لوگ ایسے دعوے کرتے جو کرتے نہیں ہیں. اس میں جو ہے نا وہ مبالغے کرتے. دیکھو یہ جو حد سے زیادہ مبالغہ ہے نا کسی کے تعریف میں، یہ بھی اچھا نہیں ہے. شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. اب 2 قسم کے لوگ ہیں نا، ایک شاعر اور ایک وہ تاریخ دان. وہ بابا جو ان کو زیادہ پیسے دیتے، وہ جنہوں نے ان کو اچھا کھلایا نا، بس اسی کی یہ لوگ تعریف پہ کرتے ہیں. تو یہ وہ ہمارے استاد جی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بس سارا دن لگے مدینہ مدینہ، اور یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ قربانی دوں گا. بابا وہ مجلس میں لوگوں کو رلا لیتے، وہ خود بھی روتے، لوگوں کو بھی رلاتے، کہتے ہم آپ کو جو ہے نا وہ مدینوں کے گلیوں میں گھما رہے. وہ فجر کو پھر پڑھے رہتے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. یہ ہمارے وہ جو ہے نا مدینے کے عاشقوں کا کام ہے. وہ اللہ کے بندو، آپ دیکھو گے نا ان میں سے اکثر وہ داڑھی ان کی ٹھیک نہیں ہوتی. ان کے پاجامہ دیکھو تو وہ جو ہے نا وہ اللہ کا بلا کرے ٹخنوں سے نیچے. اور نماز کی حالت دیکھو تو خیر خیریت، اور ہے بڑے حضور کے عاشق ہے. بابا اصل عشق تو سنت کی اتباع ہے. اقبال بڑا تو بے شک ہے، باتوں میں منہ من لیتا ہے، گفتار کا تو غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا.
مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپیتا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَأَنَّهُمْ بے شک وہ کہتے جو کرتے نہیں ہے، إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب ایک اور دور پڑا ہے، وہ پہلے نا وہ کسی بڑے بزرگ کے متعلق کوئی بندہ نظم وغیرہ بناتا تھا، وہ کہتا تھا اب ایرے خیرے میرے تیرے ہر کسی کے، وہ جو بچہ اب جو فاضل ہو رہا ہے نا، ہر فاضل کے لیے الگ الگ نظم بن رہی ہے، اور بابا اور کچھ نہیں تو بس وہ ایک کالا جبہ بھی پہن لیتا ہے، اس کے پیچھے ایک نظم بھی بن جاتی ہے، یہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ سارے وہ ہے یار، پبلسٹی ہے۔ بس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب دستر بندی تھی نا، تو یہ اپنے استاذ کے پاس گئے، کہا کہ حضرت میرا علم اور میرا عمل وہ اتنا نہیں ہے کہ میں جو ہے نا میری دستر بندی ہو، میری دستر بندی ہوگی تو میری وجہ سے میرے اساتذہ کی بدنامی ہوگی، دین کی بدنامی ہوگی، اس لیے حضرت میں دستر بندی نہیں کرتا۔ تو کہتے استاد صاحب نے فرمایا بیٹا آج ہمیں تمہیں اپنا آپ نظر نہیں آتا، جب ہم نہیں ہوں گے پھر تو ہی تو ہوگا۔ پھر دنیا نے پہچانا کہ ایسے بندے کو لوگ حکیم الامت کہتے، 1600 تصانیف لکھے، 1600۔ تو دیکھو یہ ایک کام کرو، ہاں میں چھوٹا ہوں، ہم نے اپنے استادوں سے سنا کہ ابھی نا آپ جو ہے نا جب آپ کے خود اپنے پر نہ ہوئے نا تو آپ نہ اڑو، آپ تب اڑو جب آپ کے اپنے پر مضبوط ہو جائے، دوسرا آپ کو اڑائے گا نا تو آپ کا وہ اڑان پھر کمزور ہوگا۔ تو آپ کوشش کرو، ہم اور آپ، ایک بزرگ یہاں آئے، انہوں نے پہلے میں بہت بیانات کے لیے جاتا تھا، بہت جاتا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی، بس اس نصیحت کے بعد میں نے پروگرام چھوڑ دیے۔ اب میں جاتا ہوں صرف ان ساتھیوں کے ساتھ، مثلا آپ میں سے کوئی ساتھی مجھے کہے تو لازمی بات ہے ایک ساتھی آپ کے ساتھ 2 سال 3 سال 4 سال یار رہا تو اس کے لیے تو آپ وقت دو گے، بس ایسے ساتھی کے پاس جاتا ہوں، عام نہیں جاتا۔ تو اس بزرگ نے مجھے منع کیا، کہتے بیٹا تم زیادہ گما نہ کرو، تم جاؤ گے نا زیادہ بیانات وغیرہ کے لیے، کہتے اس سے آدمی کا جو دماغ و ذہن میں جو ہے نا وہ خناس آ جاتی ہے۔ اب لازمی بات ہے جہاں جاؤ گے لوگ جو ہے نا آپ کا استقبال کریں گے، آپ کا ہاتھ چومیں گے، وہ آپ کو آپ کے چپل رکھیں گے، اچھا کھانا کھلائیں گے اور ہار ڈالیں گے، وہ بابا آپ اڑیں گے، پھر اس سے آپ کی شہرت ہوگی۔ اور آدمی کام تب کرتا ہے جب آدمی کی شہرت نہیں ہوتی، وہ جب شہرت ہو جاتی ہے نا، علم کے لیے جو چیز ہے وہ زہر ہے، زہر، اس میں سے ایک جو ہے نا وہ تعلقات ہے۔ طالب علم یہ گمنام ہوتا ہے، یہ تب طالب علم ہوگا جو اپنے آپ کو یہ گمنام رکھے گا۔ تو گمنامی میں حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گمنامی میں جو کام ہو سکتا ہے نا، جب آپ کی شہرت ہو جائے گی، مہمان آئیں گے، لوگ آئیں گے، ایک رابطہ کرے گا دوسرا رابطہ کرے گا۔ ابھی بابا یہ ہے نا یہ موبائل، وہ ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ یہ پیج چلاتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ وہ استاد جی بہت سے لوگ مجھ پہ وہ کرتے ہیں، وہ رابطہ کرتے، وہ آپ سے رابطہ کریں گے تو آپ ایک ٹائم جو ہے نا، میں نے کہا بھائی یہ میں نہیں کر سکتا، یہ مشکل ہے، یہ بابا یہ سے پھر شروع ہو جاتے تو اب مستقل 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو آپ کو واٹس ایپ کو دینا پڑیں گے۔ اب واٹس ایپ کے الگ دوست، میسنجر کے الگ لوگ،
یہ عام میسج کے الگ دوست، فون کے الگ دوست، آنے والے الگ. اب ان سب کو جب آپ وقت دو گے تو کتاب کو آپ کب وقت دو گے؟ مطالعہ آپ کب کرو گے؟ یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ان سب چیزوں کو تو پھر وقت دینا پڑے گا نا. اب جب آپ ان سب چیزوں کو وقت دو گے تو کتاب آپ کب پڑھو گے؟ یہ جو دیکھو، میں نے آپ کو درسگاہ میں بھی کہا نا، اب جو ساتھی موبائل کھیلتے ہیں نا، موبائل استعمال کرتے، ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو، حماد خان نے پوسٹ دیا، ہم حماد پوسٹ کے بعد جو ہے نا تھوڑا دیر بعد دیکھے گا کہ یار اس پہ کمنٹس کس کس نے کیا ہے اور کیا کمنٹس کیا ہے. اب کیا ہے تو پھر یہ ان کو جواب دے گا، اور پھر کبھی کبھی اس پہ بھی پورا مناظرہ ہو جاتا ہے. اب اس کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس پہ لگ جاتے ہیں. اب رات کو یہ ابھی طرح سے گیا، یہ کہتے ہیں یار تھوڑا دیکھو، کچھ نیک کام ہی کر لو، نیک پوسٹ ہی شیئر کرو. اب یہ نیکی کے نیت سے اس نے موبائل اٹھا لیا، اب اس کی نیند تو چلی گئی نا. اب یہ سوئے گا، اب اس نے تراویح کے بعد موبائل اٹھائی تو یہ سوئے گا 11:30 12 بجے. اب جب یہ 12 بجے سوئے گا تو یہ پھر 3 بجے 4 بجے اٹھ جائے گا، تو کیسے اٹھے گا؟ اس لیے کوشش کرو، اللہ تعالی ہمیں اپنی ان اکابر کے باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم گمنامی میں کام کریں. انشاءاللہ جب وقت آ جائے گا نا تو پھر ہم چھپیں گے، لوگ ہمیں خود نکالیں گے. یہ جو ہمارے بڑے، دیکھو شیخ الاسلام صاحب کو دیکھو، حضرت مولانا صاحب کو دیکھو، یہ ہمارے بڑے بڑے اساتذہ دیکھو، ان لوگوں کا یہ انہوں نے خود اپنے لیے کیمروں وغیرہ کو مقرر نہیں کیا، اب لوگ کر رہے ہیں ان کے، اب لوگ پہنچا رہے ہیں. اب اور دیکھو، اگر ہمیں ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی یعقوب صاحب دامت برکاتہم ابھی پچھلے سال یہاں آئے تو مجھے انہوں نے فرمایا، کہتے کہ دیکھو اس طرح ہے، اگر اللہ ہمارے پیس کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہے نا تو ہمیں ان شہرت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پھر ایسے مواقع دیتے کہ آدمی بھی حیران ہو جاتا ہے. میں آپ کو کیا کہوں، آخری بات کہ تو ہمارے شیخ صاحب ہے نا، یہ ابھی بھی اپنے آپ کو بہت چھپاتے ہیں، ان کو تو بہت بعد میں ابھی یہ تھوڑا یہ سمجھے، اور اس لیے سمجھے کہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کا ہم نے یہ بیان اس پہ سنا تو ان کو پتہ لگ گیا کہ اس سے یہ بیان ہے. ان کو پہلے پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ موبائل لگا ہوا اس سے کیا ہے. اب پتہ ہے ہندوستان سے بہت سے علماء میرے نمبر پہ وہ رابطہ کرتے، ان سے احادیث کی اجازت لے، عرب کے بہت سے علماء ان سے احادیث کی اجازت لے رہے، تصوف میں تعلق ان کے ساتھ، حالانکہ یہ تو اپنے آپ کو چھپاتے، اپنے آپ کو بہت گمنام رکھا ہے. اب رکھے گمنام، لیکن اللہ پیس پہنچا رہے تو کہاں کا تک پہنچ رہا ہے ان کا پیس، بات سمجھ رہے؟ اللہ فرماتے ہیں. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. آپ کے لیے ایک تو یہ جو مبالغہ آرائیہ ہے نا، آپ کرو اپنے اکابر کی، اپنے اساتذہ کی، بزرگوں سے محبت رکھو، لیکن اتنا بھی نہیں، اتنا بھی مبالغہ نہ کرو کہ ان کو ایسے ہی آسمان پہ چڑھاؤ. جتنا ان کا مقام ہے نا اتنا ہی رکھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نا اعتدال جو ہے نا درفر کے مراتب نکنی زندگی کی. اب پیغمبر کو تم خدا کا مقام دے دو تو یہ ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے. بیوی کو تم جو ہے نا ماں بناؤ تو یہ ٹھیک ہے. تو فرمایا الا الذین، مگر نہ وہ لوگ. تو ایک یہ کرو، دوسرا میرا یہ درخواست ہے کہ آپ موبائل استعمال نہ کرو، یہ ٹچ موبائل. اور اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہو تو اپنے اوپر یہ پابندی رکھو کہ ایک تو اس کے اوپر کوڈ نہ لگاؤ. کیا نہ لگاؤ؟ کوڈ نہ لگاؤ. آپ کا موبائل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ہر کوئی کسی بھی وقت دیکھ سکے. یہ نہیں کہ اس میں میرا ایک تو پرسنل کا یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، یہ ہے، یہ الگ چیز ہے. اور بابا یہ لوگ جو پرسنل کہتے ہیں یہ اور چیزوں کو پرسنل کہتے ہیں. تو اس طرح آپ ہمیں زندگی کا کیا پتہ یہاں جائے اور خدا نہ خواستہ فوراً موت آ جائے، اور جو ہے نا ہمارے موبائل میں ایسی چیزیں ہو جو شرعاً ٹھیک نہ ہو. اب لوگ اس کو دیکھ کر ہمارے متعلق کیا خیال کریں گے؟
تو ایک جو ہے نا اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے آپ کی بیوی ہو، آپ کی استاد ہو، آپ کے والدین ہو، اس کو دیکھے۔ دوسری بات، موبائل کے لیے آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ دن میں 1 گھنٹہ ٹائم دو، بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اور تیسری ایک بات یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد بالکل موبائل کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ عشاء کے بعد موبائل کے حضور نے منع کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے، نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں وغیرہ کرنے کو اس سے منع کیا۔ اب تم لوگ سارا اس پہ یہ سارے تم لگے ہو چیٹنگ اس پہ کرتے ہو، تو یہ گناہ نہیں ہے، خلاف سنت ہے نا۔ اور اگر تم نے عشاء کے بعد موبائل اٹھا لیا نماز کے بعد تو سمجھ لینا تمہاری نیند خراب ہوگی، اس نیند سے تمہاری صبح کے معمولات، تہجد، نماز سب کچھ خراب ہوں گے۔ الا الذین، مگر نہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیا نیک، وذکروا اللہ کثیرا، اور ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا زیادہ، وانتصروا، اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد جب ان پر ظلم کیا گیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، اور ان قریب اور تحقیق سے جان لیں گے، الذین، وہ لوگ، ظلم، جو ظلم کرنے والے، ای منقلب، کہ کس کروٹ، ینقلبون، اے یرجعون، یہ واپس لوٹتے ہیں۔ بس جاؤ۔